نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے ہمیں شروع کرنا ہے، یعنی سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور نہ منہ موڑو ان سے جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی سننے کے باوجود روح گردانی مت کرو۔ سورہ انفال میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن مجید کی صورتوں کے جو اللہ نے 7 گروپس ڈیزائن کیے ہیں، اس میں دوسرے گروپ کی یہ تیسری سورہ ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کرے کہ جو اس نے اللہ کے پیغام، اس کے رسول کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی پنشمنٹ کی شکل میں طے کر لیا۔ اللہ کا یہ قانون طریقہ رہا ہے کہ جب اس کے رسول آ جاتے ہیں تو وہ جب اپنی قوم پر بات آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کے بعد قوم کے لوگوں کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ اللہ کے ہاں اس کی اس سزا کے مستحق بن جاتے ہیں کہ جس سزا کو وہ اسی دنیا میں بھیج کر ان کو ختم کر دیتے اور دوسرے لوگوں کو وہ دکھا دیتے۔ اس سزا کے نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، یعنی جو اللہ کا آخری پیغام آیا اور اس کے آنے کے بعد جو اس نے سزا کو نافذ کیا، اس موقع پر اس نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے اس سزا کو نافذ کرے۔ چنانچہ ان کو تیار کیا گیا کہ وہ اس سزا کو امپلیمنٹ کریں۔ اس وجہ سے اس سے پہلے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ تیاری کی سورہ ہے۔ تو میں بھی لیکچر کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر آواز لوگوں کو ٹھیک طرح سے نہ پہنچی، آپ لوگوں کو نہیں، وہاں، تو پھر وہ میری بات نہیں سن سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر کام کے لیے تیاری ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ چنانچہ تیاری کی صورت ہے کہ جو اللہ کے ہاں طے پائی۔ اس میں اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اس میں ایک ہمارے ہاں جو مشہور غلط فہمی ہے، میں اس کو دور کر دوں۔ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اوبیڈینس، اور اللہ کے رسول کی اطاعت شاید یہ 2 مختلف چیزیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کو فالو کرنا، قرآن مجید کو فالو کرنا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی حدیث کو فالو کرنا۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے
کیسے؟ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے منہ نہ موڑو۔ اب یہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت الگ الگ ہوتی تو ہونا چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، ان دونوں سے منہ نہ موڑو۔ یہاں فرمایا اس سے منہ نہ موڑو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہ موڑو، اس لیے کہ انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ اللہ خود اس دنیا میں نہیں آتا اپنی اطاعت کروانے کے لیے، وہ اپنے نمائندے اپنے رسول کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ اس پیغام کو مانیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو اس لیے یہ کوئی قرآن حدیث کا فرق ہے ہی نہیں، دین ایک ہی ہے، وہی پیغام ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ دین کی دو سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت، دونوں آخری حد تک اوتھینٹک قابل اعتبار ہیں، جن کے تب سے لے کر اب تک ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ قرآن اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی طرح کی دوسری سنتیں یہ دین ہے۔ حدیث جو بعد میں منظر عام پر آئی، یہ اصل میں اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نہ ان سے منہ موڑو وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے تم منہ موڑو گے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی سننے کے باوجود نہیں سنتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کوئی بات سن رہے ہیں، یا آپ دھیان سے سن رہے ہیں، یا آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ کے نزدیک کوئی اور بات اہم ہوتی ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو اپنی جگہ پر اتنی زیادہ اپیلنگ، متوجہ کرنے والی نہیں ہے جتنی کوئی اور بات ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں نہیں سن رہے ہوتے، یعنی آپ کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر ان کا مطلب کیا ہے، وہ آپ سے کیا کہہ رہے یہ بات، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین حیوان، بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی انسان کا جو اللہ کے ہاں سب سے نمایاں فرق کرنے والا وصف، خوبی ہے، وہ تو انسان کی عقل ہے، انسان کا سوچ سمجھ کے معاملات کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس خوبی سے محروم کر دے تو وہ جانور ہے، نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو تو اللہ کی طرف سے یہ خوبی ملی ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی جبلت پر عمل کرنا ہے، جو ان کے اندر کی ضرورتیں ہیں وہ ان کو پورا کرنے کا ہر وقت اہتمام کریں گی۔ اللہ نے البتہ انسان کو یہ خوبی دی ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ یہ محسوس کرے گا
کہ یار مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مگر مجھے اس وقت کھانا نہیں ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے مگر مجھے بھونکنا نہیں ہے، مجھے اس وقت یہ سوج رہی ہے کہ میں کسی کے خلاف اقدام کروں مگر میں نہیں کروں گا۔ یہ انسان کی عقل ہے، یہ انسان کی سوجھ بوجھ ہے کہ جو انسان کو اس طرف مائل کرتی ہے۔ ہمارے اندر بھی جانوروں کی طرح خواہشات ہیں، رغبتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ہمارے اندر انانیت ہے، ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ نے ایک خوبی دی ہے، اور وہ خوبی ہے ہماری عقل، جو صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ نے عقل کے استعمال کے لیے بہت ابھارا ہے، بہت دعوت دی ہے، مگر شاید سب سے بڑی، سب سے پرزور، سب سے سخت بات اس آیت میں کی ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ اس کے مقابل میں آپ بہت سے مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر ذہن میں رکھیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ نے دین کو اگر عقل سے سمجھا تو آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، آپ کا ذہن الجھ جائے گا۔ یعنی کیا کنٹراسٹ ہے، کہاں یہ بات کہ اللہ کی کتاب کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور کہاں یہ نقطہ نظر کہ عقل استعمال کرنا دین میں ناجائز۔ میں صرف ایک ریفرنس میں جو بار بار دیتا ہوں میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں، سورہ نمبر 10 ورس 100، اس کا ریفرنس یاد کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 10:100، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو ایمان ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ عقل کے بغیر ایمان حاصل کریں گے تو وہ ایک جذباتی ایمان ہے، وہ ایک سنا سنایا ایمان ہے، وہ ایک ٹریڈیشنل روایتی ایمان ہے، جو آپ یقین جانیں کہ آپ اگر یہاں پیدا نہ ہوتے وہاں پیدا ہوتے تو آپ کے اندر اس کا ایمان ہوتا، اور وہاں نہ ہوتے وہاں ہوتے تو اس علاقے کا، اس قوم کا ایمان یعنی جذبات یعنی تعصبات آپ کے اندر پیدا ہوتے۔ تو یہ کوئی ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ انسان اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال نہ کرے، سوچے سمجھے، سوالات پر غور کرے اور پھر نتیجے تک پہنچے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کو ایمان مل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، اور اللہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کو اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو ٹھیک طریقے سے اختیار کرنا ہے تو آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہاں جذبات کی نفی نہیں ہے، جذبات بہت ضروری ہوتے ہیں، جذبات کے بغیر انسان بے حس ہوتا ہے، لیکن جذبات بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آپ بات کو سمجھیں گے اور طے کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کے جذبات کو بروئے کار لانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا کہ آپ عمل کریں، آپ اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کریں۔
فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنا دیتا، تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سناتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے. سن میں آئی بات؟ یعنی بات یہ ہے کہ یہ بات وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان ہوئی، شاید سب سے زیادہ بیان ہوئی، کہ یہ جو آپ کے اندر ہدایت ہے، ہدایت یعنی خدا تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنا، اس میں دلچسپی لینا، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہی ہے نا ہدایت. اس دنیا کی اللہ کی ایک اسکیم ہے، آپ اس اسکیم کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. یہ ہے جس کو قرآن ہدایت کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت اللہ دیتا ہے، بندے کو خود نہیں مل سکتی کہ بندہ کہے یار آج میرا موڈ ہے، میں ذرا ہدایت کے لیے جا رہا ہوں مارکیٹ، تو آپ مجھے بتائیں کون سی دکان پہ ملتی ہے. نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے بندے کے رویے، ایٹیچیوڈ کی بنیاد پر. ایک آدمی ہدایت کا حقیقی طالب بن ہی نہیں رہا، اس کو دلچسپی ہی نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. آپ دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے ارینجمنٹ، اہتمام کر سکتے ہیں کہ اس کو بات بتائی جائے، بات اندر داخل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے چاہنے والوں کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں، ہم سب تڑپتے ہیں. اپنے بارے میں لیے میں سب سے پہلے ہونا چاہیے اللہ ہم کو ہدایت دے، اور دوسروں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہم بعض اوقات غلطی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں بات سن لے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے گی جب اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے گا، اور اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے گا جب ان کا رویہ ٹھیک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے شروع کہاں سے ہوگا کہ آپ بات سنیں گے. بھائی بندے کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یا وہ کچھ پڑھے گا یا وہ کچھ سنے گا. تو یہ تو سن ہی نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا، جانتا، تو ان کو سنا دیتا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اندر وہ خوبی ہوتی تو یہ بات سنتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اب وہ ان کو سنائے، یعنی جب کہ خوبی ہے ہی کوئی نہیں تو سنا تو سکتا ہے. لَتَوَلَّوْا، وہ منہ موڑیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے. یعنی سنیں گے اور نہیں کوئی سمجھ میں آئے گی، نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے، نہیں مائل ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف مائل ہو جاؤ، تم اس کی دعوت کو قبول کرو. یہ وہی لفظ ہے جو دعا کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے دعا سن لی، قبول کر لی. تو تم بھی استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، لبیک کہو، اس کے آگے بڑھو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا رہے ہوں، یعنی جب وہ تمہیں پکارے. دیکھیں یہ بھی یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ وہی ایک واحد استعمال ہوا، اس لیے کہ رسول پکاریں گے. کس چیز کی طرف پکاریں؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف تمہیں پکاریں کہ جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ہی ہم کو زندگی عطا کرتا ہے، ورنہ کیا ہے؟ یعنی چلتے پھرتے مردے ہیں جن کو زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہے، زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے. کچھ اپنی مرنے سے پہلے والی زندگی کی کچھ وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. بہتر کھانا کھائیں، بہتر گھر بنے،
بہتر سواری ہو، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بیکار قسم کی باتیں ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کی طرف بلاتا ہے، جس پیغام کی طرف، اصل میں وہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی ہدایت کو سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے تو اس کو وہ رہنمائی، وہ پیغام ملتا ہے کہ جو اس کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے، اصل زندگی اس کو ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، کس پیغام کی طرف؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل میں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے پیغام کو اگنور کیا، اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہ کیا، تو یہ میں تمہیں جان لینا چاہیے کہ پھر اللہ تم سے توفیق چھین لے گا۔ وہ خود درمیان میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں نے اس کے دل میں اپنے پیغام کو داخل ہونے نہیں دینا۔ تم اگر اس کی ناقدری کرو گے، ہمارے پیغمبر تمہیں پکار پکار کے بلا رہے ہیں اور تم نظر انداز کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری دلچسپیاں کہیں اور ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی ایسا ڈیمیج نہیں ہوا کہ تم بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے ہو۔ مگر یہ جان لو کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ہدایت اس کے دل میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے کہیں اور کہا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی مانند۔ تو یہاں شاید اس سے بھی سخت بات کی کہ خدا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے نہیں اس کو ہدایت دی، اس بدتمیز آدمی کو جس نے میرے پیغام کی انسلٹ کی ہے، اس کو دلچسپی کوئی نہیں ہے، ٹکے ٹکے کی دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی خاطر وہ جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، ہمارے دین کو اگنور کرتا ہے، میں نے نہیں اس کو ہدایت دینی۔ یہ ظاہر فیصلہ 2 دن کے بعد نہیں ہوتا، 2 مہینے کے بعد نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ اس میں دو چیزیں جن کو جاننے سے کچھ امید ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ ایک بندے نے اگنور کرتے کرتے کتنا وقت گزارا، کتنا اگنور کیا، اگنور کرنے میں اس نے کتنا گھٹیا پن دکھایا۔ بعض اوقات آدمی صرف جذباتی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدمی سوچ سمجھ کے اگنور کر رہا ہوتا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے، مگر ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے، اور وہ فیکٹر کیا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ امید افزا فیکٹر ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کے پاس خدا کی ہدایت پرفیکٹ فارم پہ پہنچ گئی، جس سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کے پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور پھر بندہ اس کو اگنور کرے، تو پھر اس کے اندر دل کے سخت ہونے، زنگ آلود ہونے کا جو مرحلہ ہے وہ کم عرصے میں ہو جائے گا۔ سو یہ دونوں فیکٹرز ہیں، بندے نے کتنا اگنور کیا، کتنا بری طرح سے اگنور کیا، اور جو پیغام اس کے پاس آیا وہ کتنا بہتر خوبی کے ساتھ آیا۔ اب یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے میں اور آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ سو ہم کسی شخص کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ایسا گمراہ ہو گیا ہے کیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈرنے کی بات بھی ہے، لیکن ایک امید افزا بات بھی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اب ہمارے درمیان کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، اب ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں جو اپنی اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سچ اور کچھ گپ۔ تو اللہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ وہ جان لو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ یعنی بات اتنی نہیں ہے کہ آدمی ہدایت سے محروم ہو جائے گا، چلو یار ٹھیک ہے تم دیندار بن گئے، ہمیں نہیں ملا دین، نہیں، آگے چل کے پٹائی ہونی ہے، سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اس لیے اس بات کو اگنور کرتے ہوئے پہلے سوچ سمجھ لو کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں۔
فرمایا کہ واتقوا، اور ڈرو، فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف ان لوگوں پر تم میں سے نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پر. یعنی ایک وہ بھی فتنہ ہے، ایک وہ بھی پکڑ ہے جو جب کسی بستی پر آتی ہے تو سارے بستی والوں کو لپیٹ لیتی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس میں پھر سب مارے جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب کسی بستی کا، کسی گروہ کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو اسی دنیا میں عبرت کا نمونہ بناتا ہے، تو پھر وہ پورے علاقے، پوری بستی، پوری قوم کا انتخاب کرتا ہے. اگر قوم کے کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن بس ذاتی حیثیت میں پرائیویٹلی اچھے ہیں، انہیں آس پاس کی برائی کا کوئی احساس نہیں، اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں، تو پھر یہ جان لو کہ تم بھی مارے جاؤ گے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں اور نیکی کی طرف مائل کرتے رہیں. یہ کام اگر انسان کرے گا تو پھر اس دنیا میں اگر کوئی پکڑ آئے گی تو وہ اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ برائی سے نہ روکیں، نیکی کی طرف مائل نہ کریں، تو پھر آپ کے اپنے برائی میں ملوث ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آپ کہیں جی مجھے اس سے کیا ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان کو گردن سے پکڑ لیں. یعنی آدمی کو جب بھی دین کی بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ کرنی ہے، سمجھداری کے ساتھ کرنی ہے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. آپ کو کہیں چین، ایران میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنی ہے. ایک دوسرے کو، جو آپ کے فیملی کے لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، جو کاروبار میں آپ کے سے ملنے جلنے والے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، تو ان کو حکمت کے ساتھ اس طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنے عذاب سے جو تم میں سے صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جو ظالم ہیں، بلکہ سبھی پر آئے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تمہارے اندر وہ گروہی طاقت نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اسلام کا آغاز تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بدا الاسلام غریباً، اسلام کا آغاز غربت میں ہوا. غربت یعنی بہت کم لوگ تھے، بہت کمزور تھے، بہت تھوڑے تھے کہ جو اس کو اہمیت دیتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں. فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی نصرت سے تمہاری مدد کی، تائید کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک آیت میں اللہ نے ان نٹ شل بیان کر دیا ایک پورا دور کہ تمہارے پیغام کے ماننے والوں کا آغاز ہوا جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے. صورتحال یہ تھی کہ تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تم کو پکڑ نہ لیں، اچک نہ لیں. پھر کیا ہوا کہ تمہیں یثرب والوں نے دعوت دی، تمہیں اس نے ٹھکانہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ یثرب والوں کا ٹھکانہ دینا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی.
ظاہر ارینجمنٹ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، تو تم وہاں گئے، پھر اس نے اپنی تائید سے تمہاری مدد کی، تمہیں اچھا رزق دیا تاکہ تم شکر کرو. یعنی اب تمہیں اللہ نے اپنی پلاننگ سے یہاں پہنچا دیا ہے، تو خدا کی اسکیم کو مت اگنور کرو. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے ایسی کشتیوں پر سوار ہیں کہ جو ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں. ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں، ہم تھوڑا بہت فیصلہ کرتے ہیں، باقی یہ فیصلہ خدا کا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ایک رول دیا ہوا ہے. یہ جو ہم کمپلینٹ کرتے ہیں نا، شور مچاتے ہیں، اصل میں ہمیں اپنا رول سمجھنا چاہیے. جو ہماری حالت ہے، جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو ڈھنگ سے کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، تو معلوم ہے کیا تمہارا اس میں کیا رول تھا. خدا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، اپنے حیثیت مقام کو سمجھو اور صحیح رویہ اختیار کرو، جو رویہ اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، بے وفائی نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. یعنی یہ جو تم کو اب موقع ملا ہے یثرب میں کہ اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا لیا ہے، تم ہو کہ جو اب اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، اور اس کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو تم نافذ کرو گے. فیصلہ اس کا ہوگا، تم ہو کہ جو بدر میں جاؤ گے، تم ہو کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرو گے، نمرد آزما ہوگے. تو تم اب اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، خیانت مت کرو، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں. یعنی جو اللہ نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، جو تمہیں وسائل دیے ہیں، جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، خدا کی امانتیں ہیں. ان امانتوں میں اب خیانت نہیں کرنی. خیانت سے مراد کہ دی تمہیں کسی اور مقصد کے لیے، تم کر کچھ اور رہے ہو. تمہیں اللہ نے اب جو کچھ دیا ہے، اس سے اس کے ہاں اس کی اسکیم میں تم سے توقع ہے، تم ان توقعات پر پورا اترو. وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر ایسا نہ کرو. جان بوجھ کر نہ کرو، یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جو لوگ بعض ایسے کر رہے تھے وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے، لیکن یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کے یہاں ایک اصول ہے. کوئی بندہ نہیں پکڑا جائے گا، کسی جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، کسی جرم میں، اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کرے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ بالکل نیچرل بات ہے. اور جان بوجھ کر کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ میں اور آپ جان ہی نہیں سکتے. اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اپنی فکر کرو، دوسروں کو بس دعوت دو. دوسروں کے اگر تم ذہنوں میں جھانکنے کے لیے آگے بڑھو گے، مارے جاؤ گے، اس لیے کہ یہ غلط کام تم جان بوجھ کے کر رہے ہو جو تمہیں نہیں کرنا. بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے، اس کی اصلاح کر لو، آپ بتا دو لوگوں کو یہ بات غلط ہے. مگر کسی کے اندر جھانک کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجرم ہے، یہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، ہاؤ ڈو یو نو؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے. وہ جانتا ہے کہ کون جان بوجھ کے کرتا ہے، کون جان بوجھ کے نہیں کرتا. اور یہ بات اس نے طے کی بھی ہے کہ اس کے یہاں مجرم وہی ٹھہرے گا کہ جو جان بوجھ کر کرے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے. یعنی یہ جو تم اس وقت لیت و لال کر رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، یہ دنیا کی خاطر کر رہے ہو. دنیا میں جو اللہ نے تمہیں مال اولاد دی ہے، تم اس کی وجہ سے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز کو اگنور کر رہے ہو. یہ فتنہ لفظ اصل میں آزمائش کے لیے آتا ہے. فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں کہ
جس کے دو پہلو ہیں. آزمائش میں ہمیشہ دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یعنی یہ دو دھاری تلوار ہے. آپ اگر اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے اللہ کی ہاں سرخرو ہونے کا موقع ہے. غلط طرح آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے لیے مصیبت ہے، ایک وبال ہے، عذاب کا ذریعہ ہے. سو بی کیئرفل. یہ مال اور یہ اولاد، اس کی وجہ سے تم خدا تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن، توقعات کو اگنور نہ کرو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ اس کے ہاں عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں ایک فرقان دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دھو دے گا، صاف کر دے گا. ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. فرقان کہتے ہیں وہ چیز کہ جو بالکل واضح طور پر فرق کر دے، وہ فرق کہ جو بالکل نمایاں ہو. قرآن مجید میں یہاں یہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اصل میں وہ فرق ہے کہ جو کفر اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان کا فرق تھا. ایک زمانے تک جب دعوت دی جا رہی تھی تو جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ کچھ دلائل دے رہے تھے، ان کے پاس کچھ ایکسکیوزز تھے. اچھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یعنی بعض لوگوں کو تو فوراً سمجھ میں آ گئی، حضرت ابو بکر کو تو فوراً سمجھ میں آ گئی، حضرت خدیجہ کو تو فوراً سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرت عمر کو تو نہیں آئی، ان کو تو 6 سال لگے نا. تو وجہ کیا ہے؟ بہرحال بات اتنی جلدی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اٹ ٹیکس ٹائم. بندہ اپنے کاموں میں پھنسا ہوتا ہے، بندہ اپنے جذبات میں ہوتا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، آباء و اجداد کے ساتھ تعلق جذباتی کوئی بری بات ہے؟ بھائی میں اپنے باپ سے، اپنے دادا سے محبت کرتا ہوں، میرے اندر ان کی غیرت ہے، یہ کوئی گھٹیا بات ہے؟ یہ بات بری بات اس وقت ہوگی کہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ ان میں سے کچھ لوگ ڈاکو تھے، اور آپ کہیں نہیں، اس کے باوجود ہمارے پیارے تھے، ہم نے تو انہی کے گنگانے. پھر تو یار بندہ مجرم ہو گیا ہے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کے پاس اس کا ایکسکیوز ہے کہ وہ بات کو نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھ سے آپ سے نہیں، ان سے، یعنی صحابہ کرام سے، کہ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھا وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، نمایاں کر دے گا. یعنی وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ جب خالد بن ولید عمر ابن العاص سے کہیں گے، دونوں دوست تھے، دونوں نے انکار کیا تھا، دشمنی کی تھی، مگر کہیں گے کہ یار اب بات واضح نہیں ہو گئی، اور رہ کیا گیا ہے، بات اب اتنی واضح ہو گئی ہے. ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے پہلے سے کہا کہ یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اور اب ہمیں کیا چاہیے. خدا کی طرف سے سچائی، حق اتنا واضح ہو گیا ہے کہ یار اب تو کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ ہم نہ مانیں. سو اللہ تعالیٰ ہی اس کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کو اتنا روشن کر دے گا تمہارے سامنے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے اس رویے کے نتیجے میں، تمہارے اس رول کے نتیجے میں تمہاری جو گناہ ہیں ان کو دھو دے گا، اور تمہاری سیئات کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو کہ جب انکار کرنے والوں نے یمکرو بکا، اے پیغمبر آپ کے معاملے میں سازش کی، الذین کفروا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوکا، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا قتل کر ڈالیں،
او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں۔ کیا سازش تھی؟ وہ سازش وہ تھی کہ جو اب ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مل کر، جو ان کا وہ تھا جگہ تھی دار الندوہ، قریش کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے ان کو قتل کر دیا تو یہ جو ان کا قبیلہ ہے بنو عبد مناف، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا، قبائلی دور میں جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، قطع نظر اس سے کہ ان کا کیا مذہب کیا دین تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیچڈ ہوتے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی مار دے تو پھر پورا قبیلہ تیار ہو جاتا لڑائی کے لیے۔ تو انہوں نے پھر مل کے یہ سازش کی کہ یہ بنو عبد مناف کے اس دشمنی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، سارے مل کے مار دیتے، سارے ایک ساتھ وار کریں گے، اور جب سارے وار کریں گے سب قبیلوں کے بڑے لوگ ایک ایک، تو اس کے بعد پھر وہ سب کے ساتھ تو نہیں لڑ سکیں گے، پھر وہ خون بہا لینے پہ تیار ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے سازش کی۔ تو فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اے نبی آپ کے بارے میں سازش کی ان لوگوں نے، سازش کر رہے تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کیا کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ اصل میں مکر جو ہے یہ تدبیر ہے۔ سازش تو ہم منفی استعمال کرتے ہیں نا مفہوم میں، دشمن کی سازش یعنی کوئی گھٹیا تدبیر، مگر یہی تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ سو اللہ نے بھی وہی مکر کیا، لیکن اس کا مطلب ہے اچھی تدبیر کی۔ وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ یعنی اللہ نے کیا تدبیر کی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نکالا، وہ ہجرت کے لیے نکلے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، وہ سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب نکلے اور کب گئے۔ اور پھر جو لوگ بھیجے پیچھے سراقہ وغیرہ، وہ بھی بے بس ہو گئے۔ غار ثور میں گئے تو وہاں بھی معلوم ہوا کہ پتہ نہیں یہ کتنی پرانی، اس کے اندر تو کوئی صدیوں سے داخل ہی نہیں ہوا، مکڑی کے جالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ خدا کی تدبیر تھی۔ تو فرمایا کہ بھائی یمکرون، انہوں نے سازش کی، وہ سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کیا بات ہے جی، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ یہ بھی ایک بڑی عظیم بات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا کہ تو میرے حق میں تدبیر کر، میرے خلاف نہ کر۔ بہت سے اس میں باتیں ہیں، میں یہ بھی ایک بات، اللہم اعنی ولا تعن علی، تو میری مدد کر، میرے خلاف کسی اور کی مدد نہ کر۔ وانصرنی ولا تنصر علی، اور میری نصرت تائید کر اور کسی اور کی تائید میرے خلاف نہ کر۔ وامکر لی ولا تمکر علی، اور میرے حق میں تدبیر کر اور میرے خلاف کسی اور کے لیے تدبیر نہ کر۔ کیا بات ہے جی، کیا دعا ہے! میں کہتا ہوں کہ یہ پیغمبر ہی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، یہ میری فیوریٹ دعا ہے، یہ میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا، یہ میں گروپ میں، ایبسلیوٹلی بریلینٹ، کمال ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اور سوئیں آرام سے، اللہ میاں کے حوالے آپ نے سب کچھ کر دیا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر انہی آیات کا۔ مل گئے نا، جب یہ مخالف قریش، جو انکار کرنے والے جو لوگ تھے، سارے کے سارے مل گئے، انہوں نے کہا جی کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے بڑے قبیلے کے خلاف ہم دشمنی مول لیں۔ تو انہوں نے پھر یہ سازش کی، ان کو الگ کر کے، ظاہر ان میں سے بہت سے لوگ نہیں مانے تھے، تو ان کو الگ کر کے انہوں نے سازش کی کہ بقیہ سارے قبیلوں کے لوگ ایک ایک بڑا نمائندہ وہ ان کے خلاف جائے گا
اور وار کرے گا ایک ہی وقت میں سارے، تو پھر وہ بے بس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یار خون کی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ خون بہا لینے پر تیار ہو جائیں گے۔ چلیں جی، ہم آیت نمبر 20 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور مت منہ موڑو اس سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین حیوان اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر اللہ جانتا ان میں خیرن کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اب ان کو وہ سنائے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ موڑیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم آگے بڑھو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تم کو پکارتے ہیں اس پیغام کی طرف کہ جو تم کو زندگی بخشنے والا ہے، حیات جاوداں بخشنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں پر خاص طور پر نہیں آئے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی، اذ انتم قلیل، جبکہ تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بالکل بے قوت تھے، بے زور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، تو اس نے، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ کھانوں میں سے رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور رسول کے ساتھ، وَاتَّخُونُوا اماناتکم، اور مت اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات کہ اللہ اس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے ایک واضح فرق کر دینے والی حقیقت نمایاں کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، فَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب سازش کر رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، لیثبتوک، کہ وہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب، اس لیے کہ وہ عربی ہے اور ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں،
عربی میں مکر جب آپ بولیں گے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کے لیے اردو میں جو ہم نے سازش کا لفظ اختیار کیا ہے وہ برے مقصد کے لیے ہوتا ہے. یا وہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت بڑا سازشی آدمی ہے. نہیں, تو یہ اس کی کونوٹیشن ہے کہ جو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں. فرقان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے صحیح اور غلط, حق اور باطل میں فرق کرنا. اس کے مفہوم لوگوں نے اس کی تشریح میں اور بھی لیے. مثال کے طور پر بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو گے. جی مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے. یہ بھی ایک دو جگہ اور بھی جگہ پہ فرقان ہے, کسوٹی ہے, اصل پھر ہمارے اندر اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان ہے, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے, پھر ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ اس کا جواب آج کے ہمارے اس سبق میں بھی آیا ہے. اللہ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا انسان غلط استعمال کرتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے لیکن سن نہیں رہا ہوتا. یعنی قرآن مجید فرقان ہے اس مفہوم میں کہ آپ 10 مختلف گروہوں کے فرقوں کے بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں, اور جیسا کہ انہوں نے سوال کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ فرقان کس مفہوم میں استعمال کیا, سب دیانتداری سے ایک دوسرے کی بات سنیں. تھوڑی دیر کے بعد قرآن بالکل واضح کر دے گا کہ اس فرقان سے مطلب کیا ہے. لیکن آپ اپنے گروہ کا نقطہ نظر لے کے آئیں کہ یہ ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا تھا اور وہ بہت بڑے انسان تھے, ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی, تو پھر اصل میں آپ قرآن کی بات ہی نہیں سن رہے. تو پھر قرآن مجید آپ کے لیے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ ضد میں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے وہ بلوائے کہ جو آپ کے خیال میں صحیح ہے. تو قرآن مجید کا کیا رول ہوا؟ یہ وہی والی بات ہے کہ جو ہمارے یہاں بعض نوجوان مجھ سے کہتے ہیں, جب میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی شادی کے معاملے میں کبھی کبھی وہ کر لینا چاہیے استخارہ کہ پتہ نہیں تمہارے لیے ٹھیک بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کوئی ایسا استخارہ بتائے جس میں یہ جو بندہ یا بندی ہے یہی اللہ میاں کہ میرے لیے ٹھیک ہے. تو میں کہتا بابا تم جاؤ یہاں سے, مجھے معاف کرو, پھر تم پکڑ لو کوئی ایسی چیز. کیوں نہیں کرنا چاہیے جی؟ جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور یہ فرقان یہ سب کیسے ہوگا جب کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیں سادہ سی بات ہے, یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اس مفہوم میں کہ جو مفہوم آپ دیانتداری سے صحیح سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص, اگر کوئی عالم ہے وہ دیانتداری سے ہی قرآن سے مفہوم صحیح سمجھ رہا ہے اور اس کو انٹرپریٹ بھی اپنے لحاظ سے صحیح کر رہا ہے, تو پھر بھی جو ہے وہ اختلاف رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ دیکھیں انسان دیانتداری سے کوئی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, اس کے باوجود اختلاف اس لیے رہتا ہے کہ آدمی کے پاس دوسری بات, صحیح تر بات ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں, اور جب ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی تو وہ اپنی اس کمتر صحیح بات ہی کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو اللہ نے جس آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے وہ آزمائش اختلاف کی آزمائش ہے. اگر ان عالم کے پاس جو بات زیادہ صحیح تر ہے وہ پہنچ جائے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں, گریز کریں, تب وہ مجرم بنے. تو یہ تو ہوتا ہے. جی ماکرین کوئی فرق نہیں. یہ واللہ اس لیے آیا واللہ خیر الماکرین کہ پیچھے جملے سے اس کو جوڑ دیا گیا. واو از اینڈ, رائٹ. سو آپ جب بولیں تو آپ صحیح فرما رہی ہیں
آپ بولیں اللہ خیر الماکرین، اللہ ہے کہ جو بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. ایک اور سوال میرا یہ تھا، یہ 28 والی ورس جو ہے، جب یہ کہتی ہے کہ پراپرٹی اور بچے آزمائش ہے، جی، آزمائش ہے کیونکہ یہ ڈسٹریکشن ہے. مال اور اولاد کس لیے آزمائش ہے؟ اس لیے آزمائش ہے کہ یہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان بہت سے غلط فیصلے کرتا ہے. انسان ان کی بہتری کے لیے اولاد کی مال کماتا ہے ناجائز طریقے سے، تو وہ فتنہ بن جاتے ہیں جس میں انسان ناکام ہو گیا. مگر وہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں اتنا انوالوڈ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ والا جو کام ہے نا، یہ جو دین کا کام ہے، نماز ہے، فلاں ہے، یہ پھر بعد میں کر لیں گے. سو یہ بھی اس کی وجہ ہے. صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خاص یہ وجہ تھی کہ اللہ تم سے تقاضے کر رہا ہے کہ تم آگے بڑھ کے اس کے دین کی خدمت کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کرو، لیکن تم اپنے مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو گئے. یہاں سے بھی کچھ دیکھ لوں میں. جی ارشاد. ابھی جو امر بالمعروف کی بات ہوئی نا، مجھے وہ سمجھ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ ان کے پاس صرف یہی چوائس ہو کہ ان کے لیے وری کریں، دعا کریں، لوگ سنتے بھی تو نہیں. اب اگر سم ٹائم نہیں ایسا ہوتا تھا، بس یہی چیز آپ کے اختیار کی ہوتی. امر بالمعروف امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، اس کا تعلق ہمارے حالات سے ہے. حدیث میں جو بات آئی ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تو پھر اپنی زبان سے برا کہو. نہیں حدیث میں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث لوگوں نے غلط سمجھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دین کے پورے کانٹیکسٹ میں نہیں رکھا. دین کے پورے کانٹیکسٹ میں جب آپ اس حدیث کو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں اختیار ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں، اور اس وقت ہاتھ سے روکنا مصلحتاً بھی ضروری ہے، اور آپ ایسا نہ کریں تو اصل میں آپ کمزوری دکھا رہے ہیں. ایمان ختم نہیں ہوا لیکن کمزوری دکھا رہے ہیں. آپ ایک ادارے کے، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، رائٹ بفور یور آئیز غلط کام ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو غلط کام کر رہے ہیں. اس وقت ہاتھ سے مراد آپ ایک آرڈر جاری کر دیں، آپ بتائیں یہ ہمارا پرنسپل ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اینڈ نیکسٹ ٹائم اف آئی فائنڈ somebody doing it I'm going to stop it. یا مثال کے طور جا رہے ہیں، نقل ہو رہی ہے، آپ یہ نقل نہیں ہوگی. تو یہ ان کو کہا گیا ہے. کوئی بندہ آئے دوسرے ادارے سے اور وہ آ کے دیکھے نقل ہو رہی ہے اور وہ روکے تو اس کو روک دیا جائے گا کہ سر یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ کو ہمارے جو بھی ہیں ہیڈ ہیں، ریکٹر ہیں، وائس چانسلر ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا. سو اس کا ہی کانٹیکسٹ ہے. زبان سے آپ برا کہیں بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات کہنا چاہیے، اکثر کہنا چاہیے، لیکن کہنے میں فرق ہے. آپ کو اپنی بات کو اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو پولائٹ طریقے سے کہنا چاہیے. بعض اوقات سختی سے بھی کہنا پڑتا ہے، مگر یہ اپنے کانٹیکسٹ میں ہے. آخری بات بالکل صحیح ہے، یعنی وہ ہر کانٹیکسٹ میں صحیح ہے کہ برائی کو آدمی دیکھے اور دل میں برا جانے، یہ ایمان کا درجہ ہے، لیکن یہ کمزور ترین درجہ ہے. اس سے آگے ایمان نہیں ہے کہ آدمی کا یار میں سو واٹ، اگر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو مجھ سے کیا تعلق ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آدمی کا دل بالکل پریشان ہو جائے گا. لیکن سر سم ٹائم اسپیس بھی تو نہیں ملتی نا آپ کو رشتوں میں. اگر جیسے آپ نے فرینڈز اور امیڈیٹ فیملی کی بات کی، اس پہ ریسیپٹیو بھی نہیں ہوتے. اور جی میں ہی گزارش رائٹ. نہیں نہیں سوری میں پوری بات نہیں ایکسپلین کر سکا. اس میں جو دین نے بتائی ہے بات کہ آپ نے حکمت سے کرنی ہے بات، وہ تو ہمیشہ پیش نظر رہے گی نا. حکمت سے مراد وہ مصلحت بھی ہے کہ جو بعض اوقات آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ریلیشنز میں ہوتی ہے
کہ آپ بات کرتے ہیں کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو اس موقع پر آپ کو کوئی تدبیر سوچنی چاہیے کہ کیسے بات پہنچائی جائے. پروبیبلی اس وقت بات کہنا نہ کہنے سے زیادہ خطرناک ہے, ریئیکشن اتنا زیادہ ہو جائے گا. تو بہرحال وہ تیسرا آپشن تو ہے نا, دل میں برا جانیں, ان کے لیے دعا کریں اور کوئی موقع ایسا تلاش کریں کہ جس میں آپ بات کہیں. سو اصل میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ایک بات کو لوگ سن لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی سب سے واضح کروڈ فارم میں کرنا یہی دین کا تقاضا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ضیاء الحق صاحب نئے نئے آئے تو ایک صاحب تھے بزرگ جو انارکلی کے باہر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے. وہ خواتین کا لباس دیکھ کے ان کو اجازت دیتے, مردوں کی بھی شکل و صورت دیکھ کے وہ اندر اجازت دیتے, ورنہ کہتے کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. سو ظاہر ہے کہ یہ ان کو اجازت نہیں تھی. اٹ واز نن آف ہز بزنس. یہ اللہ کا تقاضا ہے بندوں سے ان کی حیثیت کے لحاظ سے. سر ابھی کی جو نیو جنریشن ہے صرف وہ تو بالکل اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ نہ قرآن کو سننا چاہتی ہے, نہ اس کو کھولنا چاہتی ہے, نہ کوئی اس طرح کا وہ کہ جی ہم سے ریلیجن کے اوپر بات ہی نہ کریں. اگر وہ اس طرح کے اس میں کھڑے ہیں, تو اگر آپ بات کر ہی رہے ہیں تو اس سے پھر یہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو ریزسٹ ہی نہیں کر پا رہا. میں اس وقت ایک سازش کر رہا ہوں. دیکھیں, آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں گا. یہاں جو لوگ موجود ہیں نا میرے سامنے, وہ فوراً مجھ سے سوال کر رہے ہیں, تو پہلے مجھے ان کا جواب دینا ہے. یہ کچھ حالات بھی ہوتے ہیں, کچھ مصلحت بھی ہوتی ہے. سو مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ تو دین کی بات سنتی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو آپ کو سمجھنا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دین کا حکم آپ کو مل گیا, لیکن وہ ایک خاص موقع پر دیا گیا, کچھ خاص حالات تھے جن میں دیا گیا. بھائی اس بات کو کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 برس اعلان نبوت کے بعد خانہ کعبہ میں نماز پڑھی 5 وقت کی, جبکہ 360 بت موجود تھے, ایک بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا اختیار نہیں تھا, موقع نہیں تھا. جب ہجرت کے 8 برس بعد آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا. آپ کا اختیار تھا. تو یہ لوگ اصل میں جس کو حکمت دانائی کہتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ہماری نئی نسل دین سے بیزار ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ہمیں اس کو سامنے رکھ کے اس طرح کی باتوں پر عمل کرنا ہے, کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں جس طرح سے دین کے معاملے میں سختی ہے, فرقے واریت ہے, نفرتیں ہیں. یار قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو, دین کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. دوسری جانب جو دنیا ان کے سامنے آئی ہے, کیا رنگین دنیا ہے, کیا خوشنما دنیا ہے, کتنے اس میں امکانات ہیں. ہم تو اب اس عمر کو پہنچ گیا, ہمارے بچپن میں ہم سچی بات ہے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ان چیزوں کا کہ جو اب ہو رہی ہیں. سو imagine the kind of glamour that they are living in. تو اس کے بعد آپ کی باتیں, معاف کیجیے, بورنگ باتیں, آپ کی باتیں ان کو اپیل نہیں کرتی. ہمیں ان کو ان باتوں کو اپیلنگ بنانا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. ان کی بات سننی ہے, اپنی بات بیان کرنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. ہمارے ہاں اتنی عجیب و غریب یہ ایک لوگوں کی کا ایٹیچیوڈ ہے, وہی سختی, وہی دبانا. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا منافق بناتے ہیں یا بالکل بیزار کر دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکلے تو اس کے بعد آپ سے اگر ان کے اندر شرافت ہے تو تمیز سے پیش آئیں گے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی زبان سے کوئی بات
بیان کریں گے دین کی تو یا تو اگر تمیزدار ہوئے تو خاموشی سے کہیں گے ان کو برداشت کر لو، ورنہ آپ کہیں گے پلیز کوئی اور موضوع پہ بات کریں. تو میں ان کو چھوڑ دوں. ایک سوال میں یہاں سے لے لیتا ہوں کیونکہ کے بعد میں نہیں بولوں گا. 50 MNAs and current ministers, ulama and chairman of the Islamic Ideology Council have voted against the anti-child marriage bill, saying it against the Quran and Sunnah. What guidance can we get from the directives of Islam? دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام نے چائلڈ میرج کے لیے، یا چائلڈ میرج تو خیر میں غلط بول رہا ہوں، میرج کے لیے کوئی منیمم ایکسیپٹیبل ایج اسپیسیفائی نہیں کی. چنانچہ ایسے معاملات میں یہ معاشرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود طے کرے. ہاں البتہ ایک ضرور پیرالل ہے قرآن میں یتیموں کے بارے میں، کہ جب یتیم اپنے والد کی بزنس کو، جائیداد کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو اللہ نے معاشرے کو یہ کہا ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں اور وہ اس بزنس کو چلائیں، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو دو باتیں کہی ہیں. ایک، وہ فزیکلی اس ایج کو پہنچ جائیں کہ جو پوبرٹی کی ایج ہے، اور دوسرا ان کی سمجھداری کے لیے ان سے انٹرویو لیں. تو یہ دو کام ہیں، فزیکلی وہ میچور ہو جائیں اور مینٹلی ہو جائیں. تو اس کے بعد تم ان کا مال ان کو دے دو تاکہ وہ اپنی بزنس سنبھال لیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، 12 سال کی عمر ہے یا یہ 16 سال کی عمر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا خود بتا رہا ہے کہ یہ عمر کتنی ہوتی ہے، یہ اللہ نے معاشرے پر چھوڑ دیا ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے کنفیوز لوگ ہیں کہ ہم قرآن میں، سنت میں اور اس تاریخ میں کہ جو ہمارے ہاں حدیث میں آئی ہے کو فرق نہیں کرتے. جب حدیث میں یہ بات کہیں آ گئی کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال یا 9 سال تھی تو لوگوں نے کہا یہ ہمارا دین کا مسئلہ ہے. نہیں یار، یہ ہمارا دین ہے ہی نہیں، یہ تو ایک تاریخی خبر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس خبر کے اگینسٹ بھی خبریں ہیں. ہم وہ خبر جو نہ اللہ نے ہم کو دی، نہ اللہ کے رسول نے اہتمام کے ساتھ دی، اس خبر کو ہم بنیاد بنا کر خامخواہ ایک اپنے لیے ایک جنگ کا محاذ کھڑا کریں، جبکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ریلائبل سورس قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ ایج سے اسپیسیفائی نہیں کی گئی ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایک پرابلم ہے جناب. سر ایک تو میں نے ایڈ کرنا تھا جو آپ کہہ رہی تھی کہ دل کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اگر بچے کا بھی دل تیار نہیں ہے تو آپ زبردستی کریں گے تو وہ آپ نہیں کر پائے. تیار ہی کر کے یہی نہیں تو بچے کو اس طرف لے کے آنے کہ اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کو سننا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنا ہے. کوئی بات ہے تو لوگوں کو پریپیئر کرنا چاہیے. جی 75 ورسز میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ہی وقت میں حضرت جبرائیل نے سنانی تھی یا یہ بٹس میں آتی تھی یا یہ کیا؟ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات آتی ہیں کسی سورہ میں تو کیا یہ ایک ہی وقت میں آئی تھیں؟ بعض صورتوں میں بھی اکثر صورتوں میں ایسا ہی ہوا. چھوٹی چھوٹی صورتیں تو آبویسلی ایک ہی وقت میں آئی ہیں، انا آتینا کل کوثر، مگر بہت سی بڑی صورتوں میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ بٹس اینڈ پیسز میں ہوا. نسبتاً چھوٹی صورتوں میں بھی ہم جانتے ہیں کہ سورہ مزمل میں پہلی آیات اور آخری آیات میں بڑا گیپ ہے. اکارڈنگ ٹو ون انڈرسٹینڈنگ سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے، وہ آخری یا 1-2 آیات ہیں، وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ پوری کی پوری ارلی مکن سورہ ہے. بالکل اسی طرح سے سورہ حج ایک مکی سورہ ہے، اس کی چند آیات کے بارے میں ہمارے ہاں ایک اہم پریڈومننٹ ویو یہ ہے کہ اس کی وہ 4 آیات مدینے میں نازل ہوئی.
بعض صورتوں میں ایسا ہوا ہے، سورہ انفال میں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ ایک گو میں نہیں آئی. آگے چل کے 2 آیات آئیں گی اوپر نیچے، جو آیات خود بتا رہی ہیں دونوں آیات میں کوئی کئی سالوں کا فرق ہے. سو یہ ایسا ہوا ہے. تو اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیس کیا اور قرآن ہمارے سامنے اس شکل میں آیا. اس کو پلیس کیا مختلف جگہوں پر اور اس کو پھر پڑھا حضرت جبرائیل نے اور پورا قرآن ایسے آیا. یہ قرآن اپنی ترتیب میں اس قرآن سے بہت ڈفرینٹ ہے ترتیب کے لحاظ سے، مگر اس کے الفاظ ایگزیکٹلی وہی. جی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، اور پھر دوسری طرف یہ کہ جیسے ابھی ایک سینیریو میں نے جس میں سوال پوچھا تو اس دو میں بھی تو کسی کو رہا ہوگا نا سچویشن ایسی، تو لیکن ساروں پہ یہ دعویٰ آ گیا پھر یہ کیا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے، اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہے، کیا اس دور میں نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے اللہ میاں کو کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میاں نے خود فرمایا. سورہ توبہ پڑھیں جو عذاب کی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ مشرک اب قتل ہوں گے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ذرا اس کو پڑھیں آپ، کہ البتہ اگر تم سے کوئی شخص پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو اور اس کو اللہ کا کلام سنا دو اور چھوڑ دو. معلوم ہے کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اللہ میاں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حکیم، دانا، رحیم، سب کچھ جاننے والا. اس کو سامنے رکھیں اور قرآن پڑھیں، نہ کہ اب یہ آیت آئی اس آیت میں یہ تو پھر اب یہی ہوگا. بھائی کیا ہوگا؟ خدا کے اس قانون کے مطابق ہوگا کہ جو قانون اس نے ہمیں بتایا ہے وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ نرم اور مہربان ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے میں سب کو پکڑ کے تو اللہ معاف کرے رگڑ دے، حالانکہ ان میں سے بعض لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. جی وہ ہجرت تھی، لیکن ادھر بھی دیکھیں ایک بڑی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال پوچھا، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں جو بچ جاتے ہیں، جو قوم میں ہوتے ہیں، سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے، لیکن قیامت کے روز اٹھیں گے اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے رویے کے ساتھ. یہ مطلب نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ تو دیکھو بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار بندوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، تو خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھیں کہ اس کا کوئی فیصلہ، وہ کہتا ہے کوئی فیصلہ رتی برابر بھی زیادتی پر مبنی نہیں ہوگا. وما انا بظلام للعبید، کچھ آیات ہوتی ہیں جو سب سے اوپر ہوتی ہیں. خدا کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سب سے اوپر ہے. خدا کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا، یہ سب سے اوپر ہے. خدا تعالیٰ رحم کرم کرنے والا ہے، سب سے اوپر ہے. خدا کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، سب سے اوپر ہے. باقی باتیں اس کی روشنی میں سمجھے. جی ایبسلیوٹلی. اور موت کا وقت تھا اور خدا تعالیٰ کو غصہ تھا کہ تمہارے اندر ایمان تھا، تم نے کیوں نہیں فائٹ کیا؟ تھوڑی بہت تو لپٹ لگنی چاہیے نا. بندہ شریف آدمی تھا، لیکن شریف آدمی عجیب آدمی تھا کہ بیٹھ کے اپنی نمازیں پڑھ رہا. یار کسی کو تم ٹرائی تو کرتے، پوچھتے تو صحیح، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو. خدا کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اور دیکھیں، آپ نے اپنی بے چینی میں لوگوں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونا شروع کر دیا، بس شروع ہو گیا کام. اب اس کے بعد تدبیر ہے. ایک ہے آدمی کی کمزوری، نہیں یار لوگ ناراض ہوں گے، نہیں، لوگ ناراض ہوں گے اور سنیں گے نہیں، اس لیے مجھے اس کو ٹھیک طرح سے پلان کرنا ہے. یہ بڑی نازک بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں.
اس بندہ ناچیز نے یہ بدتمیزیاں اپنے ابتدائی دور میں اتنی زیادہ کی ہیں کہ میں لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے واسطے وہ کام نہ کرنا جو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا. اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, مجھے برداشت کیا. میں عجیب و غریب خوفناک قسم کے کام کرتا تھا, جا کے اوپر سے اینٹینا توڑ دیا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا, فضول قسم کے کام. تو ان کاموں سے آدمی بچے اور اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھے جو انسان کا دائرہ ہے, اور صحیح رویہ اختیار کرے. جناب سر اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی جیسے حضرت محمد اسلام کو اپنے نیک بندوں کو رشتے میں سوال ان کو حکم آیا تھا. جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ جیسے کرے. یہ جو دعا میں نے لکھ کے دینی ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فیس بک پہ دے دیں, گروپ میں تو الگ دوں گا. یعنی آپ کو کبھی میں نے کوئی ایسی دعا لکھ کے بھیجی ہے جو بغیر ٹرانسلیشن کی بھی ہوئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ ٹھیک ہے, دیٹس فائن, اوکے. اس کی ٹرانسلیشن پھر اس میں کچھ ٹائم لگے گا, بصیرے ٹائم لگے گا. The ulama say the directives have come from Quran and Sunnah. Why can't you scholars correct them? آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو علماء ہیں وہ منتظر ہیں خالد ظہیر کے کہ وہ آ کے ان کو بتایا, وہ کہے جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. بھائی وہ اپنا ان کی سورسز ہیں, ان سورسز کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بخاری کی اس روایت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حکم ہے کہ حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا. تو ان کو کیسے سمجھائیں, بات بتا ہی سکتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کے نہیں دیکھیں وہ غلطی تھی, وہ غلطی تھی. یعنی میرا خیال ہے زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ عربی زبان میں جب آپ بولتے ہیں نا 16, تو 6 الگ بولتے ہیں, 3 الگ بولتے ہیں. یعنی وہ جو ہے نا اس میں یہ بہت احد عشرہ 12 عشرہ اس میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے نے وہ جو عشرہ تھا وہ نہیں بولا, تو وہ لوگوں نے کہا جی حدیث میں آ گیا تو ختم ہوگی بات, بخاری کی حدیث صحیح ہوتی ہے, اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. کیا 16-19 لگتی ہے, 16 and 19. اوئے کلاسز دیکھیں, ہم نے اس مرتبہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیٹرڈے کو کلاسز کریں گے جی. تو اسی طرح سے میں اصل میں اب میں چلیں دیکھا نا میں, ہاں تو وہ ٹھیک ہے. میں تو اصل میں جب رمضان کے بارے میں اب مجھے پلاننگ کرنے کا ہوش آ رہا ہے, تو اس میں میری پلاننگ میں تو ایک ہی چیز ہے کہ میں نے کب سونا ہے. تو اب یہاں سے کلاس کے بعد ظہر کے بعد میں جا کے سو جاؤں گا, کیونکہ اس میں میرے کئی پروگرامز ہیں جو مجھے کرنے ہیں, یعنی کلاسز بھی لینی ہیں, کچھ پروگرامز ہیں. سو مجھے سوٹ کرتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے. پچھلی مرتبہ ایسا تھا کہ لگ بھگ اسی ٹائم پہ وہاں کلاس تھی, وچ واز obviously not possible. تو اب اگر میں جا کے کوئی 1-1.5 گھنٹے سو جاؤں تو ہوپ فلی نیو پر 5 to 6. اللہ ہم سے اس دنیا میں کیسا ایٹیٹیوڈ چاہتا ہے, پلیز گائیڈ اس. صحیح ایٹیٹیوڈ چاہتا ہے. کتنا اچھا جواب, صحیح ایٹیٹیوڈ. یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عامل الصالحات, صالح کہتے ہیں صحیح, کریکٹ. کیا؟ جو آپ کے سرکمسٹینسز کے لحاظ سے کریکٹ ہے. آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کریکٹ ایٹیچیوڈ شکر گزاری کا ہے, اپنے مال اسباب میں سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا ہے, اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کا ہے, عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے, اللہ کی عبادت کا ہے, بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا ہے, دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا ہے. آپ کو کچھ حالات میں تنگی ہے, صبر کرنے کا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود
اپنے آپ کو ایمان پر وابستہ رکھنے کا ہے، اللہ کی عبادت نماز پر وابستہ رکھنے کا ہے، اپنی زبان سے نہ شکری کے کلمات نہ نکالنے کا رویہ. سو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیا رول ہے. میں ابھی ایک صاحب کو یہ کہہ کے آ رہا تھا کہ جن کے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے رول کو سمجھیں. آپ کو اللہ نے ایک بہت اہم رول دیا ہے اور آپ اس پر پورا اتریں، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے صبر، شکر، حوصلے، ایمان پر قائم رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ایک موٹیویٹ کرے، ایک ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے. ہر ایک کا رول ہے، ہر بندے کا رول ہے. اب آپ اپنے رول کو پہچانیں گے تو آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. سوچتے بھی رہیں، اور کچھ تو آدمی فوراً ہی جان لیتا ہے. جو آپ نے 6:30 والی کلاس 8:30 والی جو نہیں ہے اس میں کیا کرائیں گے؟ پلان کیا جو میں 6:30 بجے سے 8 بجے تک 8:30 سے 10 بجے تک میں کلاس لوں گا. اب انشاءاللہ 6 سے منڈے سے، میں رمضان نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ رمضان کے بارے میں تو یہ کنفیوژن یہ کہ کل رات سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن منڈے نائٹ سے تو لازماً ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر منڈے کا پہلا روزہ نہیں تو ٹیوزڈے کا تو ہے. سو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے منڈے نائٹ سے 8:30 to 10 شروع کرنا ہے. تو الحمدللہ آج میں کچھ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. میں نے یہ پلان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پلان موٹا موٹا ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت چینجز کی گنجائش ہے، آپ بھی فیڈ بیک دیجئے. میں نے یہ کیا ہے کہ 27 راتوں کا ایسٹیمیٹ لگا کر میں نے قرآن مجید کو 27 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس میں یہ کروں گا کہ شروع میں ایک بریف انٹروڈکشن دے کے قرآن مجید کا، میں پھر جو حصہ اس رات کا ہوگا اس میں سے بعض پیسیجز کو میں پھر بیان کر دوں. پورے کا پورا بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں تو میں کر دوں گا، لیکن اس میں صرف ترجمہ ہوگا، اور آپ کی ایک تسلی ہو جائے گی کہ ترجمہ ہم نے سن لیا، لیکن بات اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. سو انہوں نے، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے میری بات مان لی، اور اب میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آج ہی صبح الحمدللہ قرآن کے وہ 27 حصے بنا دیے. ہر رات کو ایک خاص حصہ ہے، ایک خاص پیسج ہے ترتیب کے ساتھ، کہ جس میں سے میں بیان کروں گا. اس پیسج میں جو کچھ ہے اس کا ایک مفہوم بتا دوں گا، اور ان میں کچھ منتخب حصوں کو میں ڈسکرائب کر دوں. تو یہ لائف چلے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا اس ٹیکنالوجی کو. ہاں، ہماری یہ ہفتے کی کلاس انشاءاللہ رمضان میں بھی جاری رہے گی، یہی ٹائم وداؤٹ ٹی. میں تو خیر اب پریکٹس کر رہا ہوں الحمدللہ کہ چائے کا روزہ تو میرا ابھی سے شروع ہو گیا ہے. ہمارے ناظرین اور آپ لوگوں کی مہربانی سے جو پہلے میں کھانے پینے کی عیاشی کرتا تھا اب میں کر ہی نہیں سکتا. بعض ایسے نیک لوگ ہیں جن کے سامنے میں چائے نہیں پیتا، اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ میں بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، تو وہ بھی نہیں کر سکتا. اور بعض نیک لوگوں کے سامنے میں کھا نہیں سکتا، اس لیے کہیں گے کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے یار، کہ قرآن کا درس دے رہا ہے، سوال کے جواب دے رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے. تو الحمدللہ روزے کی پریکٹس تو ابھی سے شروع ہو چکی ہے میری، تو مجھے زیادہ پرابلم نہیں جی. اب تو مجھے ہاں اب تو پریکٹس ہو گئی انشاءاللہ. سو انشاءاللہ جی نیکسٹ سیٹرڈے بھی ہوگی ملاقات. ہاں میں آف کر دوں. میں دیکھوں کوئی سوال تو باقی نہیں رہ گیا میرا خیال ہے، کوئی سوال نہیں. آپ مجھ سے پوچھے تو یہ مجھے یاد ہے سورہ بقرہ، بیکاز سب سے لمبی سورہ ہے، وہ میں 3 راتوں میں ڈسکرائب کروں گا. 4th نائٹ آل عمران، 5th نائٹ نساء، 6th مائدہ، 7th انعام، ایسے آگے چل کے پھر اور صورتیں آ جائیں. اوکے وہ دیکھیں گے جی انشاءاللہ. رائٹ، ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے، دیٹ از گریٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیام اللیل کو پہلے طاق پھر جفت پر. دیکھیں اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیام اللیل کریں تو طاق نہیں،
پہلے جفت اور آخر میں طاق. پہلے ایون 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 اینڈ دین آڈ، یوں کرنا ہے، ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. دو 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 ایک یا دو 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 تین ایسے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.